اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز اور انا ساگر کا واقعہ سماعت کریں گے۔ خواجہ غریب نواز کے ایک خادم انا ساگر سے ایک کوزہ پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں خلاف معمول راجا کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ خادم نے کوزے میں پانی بھرنا چاہا تو سپاہیوں نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اب تم اس تالاب سے ایک بوند بھی پانی نہیں لے سکتے۔ خادم نے کہا، پانی تو جانوروں پر بھی بند نہیں کیا جاتا، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ اس پر سپاہیوں نے کہا کہ تم حیوانوں سے بھی بدتر ہو۔ خادم نے آ کر سارا ماجرا حضرت کو سنایا۔ آپ نے کہا، سپاہیوں سے کہو اس مرتبہ ایک کوزہ پانی لے لینے دو، پھر ہم اپنا کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ آپ کے حکم پر خادم جب دوبارہ تالاب پر پانی لینے گیا تو سپاہیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، آج کوزہ بھر لو، اس کے بعد تمہیں یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ خادم نے حضرت غریب نواز کے حکم کے مطابق کوزہ بھرنا شروع کیا۔ راجپوت سپاہی کے ساتھ ساتھ مسلمان خادم بھی حیران و پریشان تھا کہ یہ پورا انا ساگر ایک چھوٹے سے پیالی میں سمٹ کر آ گیا۔ جس تالاب پر سپاہی تکبر کر رہے تھے وہ خالی ہو چکا تھا۔ اس قوم کے نزدیک یہ جادوگری کا ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا۔ یہ دیکھ کر راجپوت سپاہی وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کے خادم بھی حضرت کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ پورے شہر اجمیر میں ہنگامہ برپا تھا۔ انا ساگر تالاب کے خشک ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ پرتھوی راج مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ہر صورت روکنا چاہتا تھا۔ مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس مسلمان فقیر کا مقابلہ جادوگر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شہر کے چند معززین انا ساگر تالاب کے سابقہ پوزیشن بحال کرنے کی استدعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور، تالاب کا پانی اسی طرح خشک رہا تو بہت سارے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اسلام کی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو حق کی نافرمانی کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرما کر آپ نے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا پانی واپس تالاب میں ڈال دیا جائے۔ جب کوزے کا پانی تالاب میں واپس ڈالا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ تالاب ایک بار پھر سے پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔